بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کی طرح احادیث مبارکہ میں بھی دنیا کی محبت کی مذمت کی گئی ہے۔ واضح رہے، ہم دنیا کی محبت کی بات کر رہے ہیں، دنیا کمانے کی نہیں، کیونکہ دنیا کمانا انسان کی ضرورت ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ قابل مذمت دنیا کی محبت ہے جو کسی انسان کو مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں رہنے دیتی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ناظرین، ہم اپنے ارد گرد پھیلی جتنی برائیاں ہیں اگر ان کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ان سب کے پیچھے دنیا اور مال کی محبت ہے۔ انسان جب کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی دنیاوی مفاد ہی ہوتا ہے۔ کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو بھی دنیا اور مال کی محبت ہی کی وجہ سے۔ کسی کا حق مارتا ہے تب بھی مال کی محبت میں اندھا ہو کر، کسی پر ظلم کرتا ہے تب بھی دنیا کی محبت ہی کے سبب، کسی کو گالی دیتا ہے تو بھی مال اور دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر، باپ اور اولاد کی لڑائیاں، بھائی بھائی کے جھگڑے، رشتہ داروں کی باہمی ناراضیاں، دوستوں کی آپسی رنجشیں، بہن بھائیوں کی ایک دوسرے سے دوری، پڑوسیوں کے باہمی جھگڑے، غرض جس برائی اور فساد کی تہ میں آپ جھانک لیں گے تو یہی دنیا اور مال کی محبت کار فرما نظر آئے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ دنیا کو اور مال کو اپنی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک نے بھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرما کر اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل حکمت نے کہا ہے کہ ترک الدنیا رأس کل عبادہ، کہ دنیا کا ترک یعنی بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی ہر عبادت کی بنیاد ہے، کیونکہ انسان جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، ان سے اس لیے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اس لیے ان سے محروم رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد اور مال کی محبت آڑے آ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ نیکی کے کاموں سے محروم رہتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو وہ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، غالباً کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک بکری کا بچہ نظر آیا جو مردہ تھا۔
یعنی مردہ بکری کا بچہ نظر آیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس مردہ بکری کے بچے کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس مردہ بچے کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بغیر کسی عوض کے بھی لینا پسند نہیں کریں گے، 1 درہم میں تو کون خریدے گا اس کو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، دنیا اور یہاں کا مال و متاع اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان اور عام فہم مثال کے ذریعے دنیا اور مال کی محبت کی مذمت فرمائی ہے۔ مقصد اپنے نام لیواؤں، اپنے پیروکاروں کو دنیا کی اندھی محبت کے مفاسد اور نقصانات سے بچانا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔